बट साहब माह रमज़ान जुदा हो रहा है, एक अफसरदगी की फ़ज़ा छाने लगी है। ऐसे ही है जी, बिल्कुल। और आज बहुत ही अहम दिन है, जुम्मतुल विदा है, आखिरी जुमा है रमज़ान का, और नुज़ूल कुरान के हवाले से भी इस दिन की बड़ी अहमियत है। ज़रियाब हाशमी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है ऑडियो पर, उनसे भी बात करते हैं। ज़रियाब साहब, आज के दिन की मुनासिबत से 27 रमज़ान है, जुम्मतुल विदा है, नुज़ूल कुरान का दिन है, ये दिन हमारे लिए क्या हैसियत रखता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह आपने समा टीवी पे जब रमज़ान मुबारक का इब्तिदा हुई तो आपने जो मजमून और उन्वान रखा इस पूरी ट्रांसमिशन का, वो कुरान पाक के नुज़ूल के हवाले से रखा जी। और अल्लाह ताला ने तौफीक दी आप लोगों को और आपके तवज्जुह से जहाँ जहाँ आप लोगों ने बुलाने की मुझे बुलाया और इस काबिल समझा, तो इस खिदमत में हम लोग हाजिर हुए। और अब ये सफ़र जो है वो ख़त्म हो रहा है और एक रमज़ान और जो है वो हमसे और हम उससे जुदा हो रहे हैं जी। और ये महीना हमेशा इन्हीं बरकतों के साथ आता है और हमें तलकीन करता है कि हम 30 दिन तक अपने बाकी तमाम गफलत के राहों को तर्क करें और हक के रास्ते पे आ जाएं और न सिर्फ अपने अमाल को दुरुस्त करें, अपने ऊपर परहेजगी तारी करें, बल्कि एक उस तजदीद अहद करें, उस वादे की जो वादा अल्लाह ताला से करके हम आते हैं कि हम दुनिया में आके अल्लाह सुब्हानहू तआला की शनाख्त करेंगे, अपने खुदा की मार्फत हासिल करेंगे, अपने आप को उस रास्ते पे लेके आएंगे और फिर अपने आप को उस लाइफस्टाइल में ढाल देंगे जो 30 दिन हम अपने ऊपर, जो एक महीने के लिए हम अपने ऊपर ऐसे तारी कर लेते हैं कि जैसे यही हमारा मकसद है, यही इसीलिए हम आए हैं। और अब दुआ है कि इस जाते हुए रमज़ान के इस जुम्मतुल विदा पे कि हम लोग जो गुफ्तगू करते आए हैं इस पूरे प्रोग्राम में, ट्रांसमिशन में, उसका कोई असर हम पर और हम सब पर, सुनने वालों पर भी, और जो मेहमानान गिरामी आते रहे और अपना अपना हिस्सा डालते रहे इस कार खैर में, सब पर, उनके घर वालों पर ये बरकतें नाजिल रहे इसी तरह। और हम लोगों को अल्लाह ताला उस रोशनी की तरफ लेके जाए जो अंधेरों से निकालती है, जुल्मत से निकालती है जी। अल्लाह ताला कुरान पाक में कहते हैं, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनु युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलिमाति इलन-नूर। अल्लाह ताला वली है तमाम मोमिनीन का जो अंधेरों से निकालता है हिदायत की तरफ, रोशनी की तरफ, नूर की तरफ। और कोशिश हमारी यही रही। और अभी आज भी मैं चाहूँगा कि हमने जब पहला प्रोग्राम शुरू किया था तो पहली वही का एक पर्सपेक्टिव और दिया था सुनने वालों को कि इसके ऊपर रिसर्च की जाए। आज एक मैं चाहता हूँ मौजू और सामने रखा जाए, क्योंकि कुरान पाक के नज़ूल की गुफ्तगू हो रही है और कुरान पाक में सूरह हिज्र में, नॉट रॉन्ग, अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरह हिज्र में कहते हैं कि वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल कुरआनल अज़ीम। हमने सब अल मसानी कुरान पाक में अल्लाह ताला ने टर्म यूज की है, जिसको दीगर बहुत से मुफस्सिरीन का कहना है कि सब अल मसानी का इशारा कुरान पाक में अल्लाह ताला सूरह फातिहा की तरफ करते हैं, क्योंकि सब अल मसानी का मतलब है वो 7 चीजें जो बार बार रिपीट हो, जो दोहराई जाए जी। तो बेशतर मुफस्सिरीन का कहना है कि सब अल मसानी जो है अहादीस की रोशनी में सूरह फातिहा है, क्योंकि वो हर नमाज में दोहराई जाती है। सही। लेकिन एक जिस तरफ आज मैं चाहता हूँ कि रुख किया जाए, एक नुक्ता नज़र मुफस्सिरीन का और भी है। 1400 साल से जो राज इफ्शा नहीं था हम उम्मत पर, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बड़े सगीर के एक आलिम थे, हमीदुद्दीन फराही साहब, उन्होंने सब्बुल मसानी का एक और रुख, एक और ताबीर दी है और वो बड़ी ही खूबसूरत ताबीर है। वो मुताले से ताल्लुक़ रखती है, उससे इख्तलाफी राय रखा जा सकता है, लेकिन बड़ी खूबसूरत ताबीर है। वो ये कहते हैं कि कुरान पाक को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 7 ऐसे ग्रुप्स में, ग्रोहों में नाजिल किया है जिनकी तरतीब
قرآن پاک کی 114 صورتوں کی ترتیب بنتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سب المثانی جو ہے والقرآن، اس آیت کے مطابق وہ 7 مضامین کے مطابق 7 گروہ ہیں، جن گروہوں میں 114 صورتوں کو اس قرآن میں قرآن کی صورت میں تشکیل دیا گیا ہے۔ تو آج میں چاہوں گا کہ مہمان گرامی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو ٹاپک میں نے جان کے ایسا چھیڑا ہے کہ اس کے اوپر ریسرچ کی سامنے آئے گی تو سننے والوں کو بہت کچھ سمجھنے کو ملے گا کہ قرآن پاک کی ترتیب کے اوپر اور قرآن پاک کے نزول کے اوپر مفسرین نے غیر معمولی خدمات جو ہیں وہ تعلیمات کی صورت میں ہمارے لیے چھوڑی ہیں جی۔ تو یہ ایک انٹرسٹنگ ٹاپک ہے قرآن پاک کے نزول کا۔ تو یہ کریڈٹ جاتا ہے حمید الدین فرائی کو، فرائی صاحب کو، جنہوں نے یہ کوئی عام آدمی بھی نہیں ہے، یہ بھی بڑے خاص آدمی ہیں، مولانا شبلی نعمانی کے شاگرد رہے ہیں، اور مولانا شبلی نعمانی ہی وہ فرد ہیں جنہوں نے سیرت النبی کی کتاب جو سب سے زیادہ پاپولر ہوئی ہے برِ صغیر میں، اس میں انہوں نے اشارہ کیا تھا کہ قرآن پاک کے جب مکمل ہوا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال سے قبل جو آخری رمضان تھا، اس میں عرضہ اخیرہ ایک ٹرم یوز کی تھی مولانا شبلی نعمانی نے، کہ عرضہ اخیرہ وہ اس کو کہا جاتا ہے کہ ہر رمضان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک حدیث ہے بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ہر رمضان میں جبرائیل علیہ السلام آ کے قرآن دہراتے تھے، لیکن اس آخری رمضان میں جو آخری رمضان تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس میں 2 دفعہ آئے تھے جبرائیل علیہ السلام، اور جو قرآن کی ترتیب فائنل کی تھی وہی ترتیب ہے جو آج ہمارے پاس جو قرآن پاک موجود ہے۔ تمام مفسرین کا اجماع ہے اس بات کے اوپر حدیث کی روشنی میں، لیکن یہ ضروری ایسپیکٹ ہے ڈسکس کرنے کا، آج اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ میں چاہوں گی اسی ایسپیکٹ کے حوالے سے ہم جو ہے وہ آگے اپنی گفتگو کا سلسلہ بڑھائیں۔ زریاب صاحب میں آپ کے پاس پھر آؤں گی۔ حافظ صاحب میں چاہوں گی زریاب صاحب کی بات کو آگے بڑھائیں، اس کے علاوہ بھی جو آخری رمضان کا یہ عشرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تو رحمتوں کے خزانے ہمارے لیے چھوڑے ہیں، طاق رات، لیلۃ القدر، قرآن کا نزول، تو اس حوالے سے ذرا بتائیے۔ الحمدللہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ دیکھیں جی، بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو سوچے کہ سمیٹ سکتا ہے تو میرے خیال سے وہ تھک جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، رحمتیں پوری نہیں ہوتی، بندہ قبر میں پہنچ جاتا ہے، اور اب وہ ہمارا خالق ہے، وہ بخشنے پہ آتا ہے تو وہ جس نے کتے کے بچے کو پانی پلایا اسے معاف کر دیتا ہے، اور بڑے بدبخت ایسے بھی ہوتے ہیں پورا رمضان پاتے ہیں اللہ سے بخشش نہیں مانگتے، تو وہ اللہ ہے، اس کی رحمتوں کو سمیٹنا، جس طرح توصیف بٹ صاحب نے شروع میں بتایا کہ آج کا دن 27ویں یعنی رات کے بعد 27واں روزہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے وہ موقع دیا ہے، بار بار نہیں ملتا، نہ ہر کسی کو ملتا ہے۔ آج جو ہمیں سن رہے ہیں، ہم سنا رہے ہیں، پتہ نہیں اگلے رمضان ہم میں سے کون ہوگا یا کون نہیں ہوگا، تو یہ سوچنا کہ چلو ابھی دن ہے یا پھر کبھی دوبارہ رمضان میں، تو ہمیں فوری طور پر نہ اس چیز کی طرف بڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں رمضان کو اللہ کو حدیث میں آتا ہے کہ لیس للہ حاجہ، اللہ کو یہ حاجت ہی نہیں تھی کہ بندہ ایدا شرابہ و طعامہ، یہ کھانا پینا چھوڑ دے، یعنی اللہ کی ضد تھوڑی ہے بندوں کے ساتھ کہ اللہ خود نہیں کھاتا اور کہ بندے بھی نہ کھائیں۔ اللہ کی ڈیمانڈ کیا تھی؟ لعلکم تتقون، یہ بندے اس معراج تک، اس جگہ تک پہنچ جائیں جو اللہ چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نیکی، نماز، صدقہ خیرات، یہ پورا سال رہنا ہے، رحمتیں پورا سال اترتی ہیں۔ ہر جمعے کو اللہ نے خوشی کا دن کہا ہے، روزے شوال کے بھی آئیں گے، روزے محرم کے بھی آئیں گے۔ مسئلہ روزوں کا وہ نہیں ہے، اصل بنیاد ہے کہ کس نے اللہ کو پا لیا، کس نے نہیں پایا۔ جس طرح ٹریننگ سینٹر ہوتی ہے نا پولیس کی، تو اس میں سے جس طرح کھلاڑی بھی ہم ٹیم، آپ کو پتہ سلیکشن ہوتی ہے، تو یہی بات اللہ نے قرآن میں کہی ہے کہ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَن يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تمہارا رب وہ ہے جس نے پیدا کیا کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے، تو جو چنے گئے ہیں وہ کامیاب ہیں۔ تو اس آخری عشرے میں جس بندے نے ابھی تک سستی کیا، وہ حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ممبر پہ چڑھ رہے تھے، فرمایا کہ آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین، جمعے کے لیے جو خطبہ دیتے جس ممبر پر۔ صحابہ کہتے یا رسول اللہ آج تک ایسا عمل ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ نے ممبر پہ چڑھتے ویسے آمین کہا، اور میں جبرائیل علیہ السلام میرے پاس کھڑے تھے، وہ دعا کر رہے تھے کہ اللہ جو شخص بوڑھے ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت نہ کر سکے اپنی زندگی میں، اس پہ لعنت کر، اللہ کی، فرشتوں کی، نبی کی۔ تو میں نے کہا آمین، یعنی اس پر لعنت ہو۔ پھر کہا گیا کہ جو نبی کا نام سن کر صلی اللہ علیہ وسلم درود نہ پڑھے اس پر بھی لعنت کر، تو میں نے کہا کہ اللہ کی بھی اس پر لعنت ہے، فرشتوں کی بھی، نبی کی بھی۔
پھر کہا جو رمضان کو پائے اس کے روزوں کو اور اللہ سے اپنی بخشش نہ کروا سکتا ہو، اور میں اس پر بھی اللہ تو اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت۔ تو کیونکہ اتنا زیادہ ٹائم ہم کسی بچے کو بھی دیں نا 30 دن کچھ پڑھنے کے لیے اور وہ رزلٹ نہ دے تو باپ کو استاد کو غصہ تو چڑھتا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ 30 دن دے رہا ہے بندہ پھر بھی اللہ کو نہ پا، اصل عید اس کی ہے جو 2-3 دن بعد عید ہے انشاءاللہ۔ جس بندے نے رمضان کو حاصل کیا، جس طرح حدیث من صام رمضان ایمانا و قیاما و احتسابا، جس نے ان پہلوؤں سے گزر کر، قیام، احتساب، ان سب چیزوں سے گزر کر وہ جب عید کو پائے گا نا تو انشاءاللہ اس کا اجر وہ عید کے دن عیدی اللہ کی طرف سے جو ملنی ہے نا وہ جنت ملنی۔